الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله कितने गंदा पै गया السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب بدام الجاهلية رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات تمجیدات بڑائی کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا حاجت روا ہم سب کا پیدا کرنے والا پالنے والا وحدہ لا شریک الہ ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رہبر و رہنما اور خاتم الانبیاء بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دوستو آج 26 ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کے آخری ایام ہیں، اس کے بعد اسلام کا مسلمانوں کا اسلامی مہینہ جس کا آغاز ہونے والا ہے محرم ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے یہ کائنات زمین و آسمان اللہ نے بنائے۔ ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ ذالک دین القیم، یہی وہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ہیں ان میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ مہینے تو سارے کے سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور اللہ کے حکموں کی پابندی کے لیے ہیں، اور ان میں گناہوں اور نیکیوں کا حساب کتاب برابر کا ہے۔ مگر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی قدر کی جاتی تھی، ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ وہ جو سال ہر سال آپس میں قتل و غارت کرتے تھے، ایک ایک
لڑائی میں 50 سینکڑوں خون بہا دیتے تھے، ایسی خاندانی دشمنیوں والے، وہ بھی جب یہ مہینے آتے تو اپنی تلواروں کو، اپنے تیروں کو نیچے کر دیتے، اور ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے وہ اپنے دشمن کو قتل بھی نہیں کرتے تھے کہ ان دنوں میں جو گناہ ہے اس کا بھی وہ جیسے نیکیوں کا ثواب عام دنوں میں بڑھ جاتا ہے، رمضان میں اس کے بڑھنے کی مقدار اور ہے، اور اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں اس کا مقدار بڑھنے کی اور ہے۔ اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں کا جو ہے وہ بھی سزا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے متعلق امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات درج کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمایا اللہ کے ہاں گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں حرمت والے، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ 4 مہینے اللہ کے ہاں حرمت والے ہیں، جن میں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں جس کا پہلا نمبر ہے، اس کے 1 تاریخ کو سب سے پہلی شہادت، پہلی تاریخ کو جو شہادت ہوئی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے، جو کہ 27 ذی الحجہ کو ان پہ حملہ کیا گیا، وہ زخمی ہو گئے، اور 1 محرم کو اس فانی دنیا سے وہ رخصت ہوا، اور 10 محرم کو نوازہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہیں جو اس میں مہینے میں آتے ہیں، مگر 10 محرم کا مقام اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اور جب وہ 10 محرم کے دن انہوں نے روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ فرعون وہ ظالم بادشاہ تھا جو اپنی خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور اس کو جب اس کے نجومیوں نے یہ بات کاہنوں نے بتائی کہ تیری بستی میں، تیرے ان یرغمالیوں میں، قیدیوں میں، جس قوم کو تو نے اپنا قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو تاراج کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اس نے اتنی قتل و غارت کی کہ جو بھی بچہ قتل ہوتا، جو بھی پیدا ہوتا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے اپنی قوم کو آزادی دلوائی تھی، فرعون سے نجات دلوائی تھی 10 محرم کے دن، یوم عاشورہ کے دن۔ تو یہودی اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، نبوت میں میرے بھائی ہیں، تو زیادہ حق رکھتے ہیں ہم کہ یہ روزہ رکھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور جب یہودیوں کی سازشیں بڑھ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا
تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا کہ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ یہودیوں کی مخالفت ہے، 10 کا رکھنا یہ بڑے اجر و ثواب کا ہے، بڑے اجر و ثواب۔ ایک سال کے گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، جو شخص اپنے رخسار کو پیٹے وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میرا نہیں، لیس منا وہ میرا نہیں، جو اپنے رخسار کو پیٹے وشق الجیوب اور اپنے سینے کو چاک کرے ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی آوازیں لگائے، نوحہ کرے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے محرم کا مہینہ جس میں یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، حالانکہ جاہلیت اتنی ہم میں راسخ ہو چکی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی جوان یا کوئی زیادہ قریبی فوت ہو جائے تو کچھ ایسی ہماری عورتیں ہیں جو نوحہ بھی کرتی ہیں اور جو رخسار بھی پیٹتی ہیں۔ یہ آپ کو معاشرے میں ملتا ہے، یہ بیماری، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نوحہ کرنے والی کو اگر موت آ گئی تو وہ اگر توبہ کیے بغیر مری تو وہ جنت میں نہیں جائے، اگر اس کو توبہ کیے بغیر موت آ گئی۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا جرم ہے یہ نوحہ کرنا اور پیٹنا، رخساروں کو پیٹنا، سینہ کھوپی کرنا، اپنے چاک کرنا، سینے کپڑوں کو پھاڑنا، یہ کتنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس کے باوجود لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ کی آل کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے کسی نے یہ عمل کیا، کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس؟ پھر ہماری کیسی محبت، پھر کیسے محبت کے دعوے؟ میرے بھائی یہ بات غور کرنے کی ہے کہ عمل ہم وہی کرتے ہیں اگر ہمیں کسی سے محبت ہو، جو عمل وہ کرتا ہے ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم اس جیسے کپڑے پہنتے ہیں، تشبیہ اس جیسی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں محبت ہے کسی سے ہم بال ایک جیسے کٹواتے ہیں، دیکھیں بھائی اس نے اس طرح بال کٹوائے تھے، اس کے بال تو ایسے تھے، میری محبت یہ کہتی ہے میں بھی ایسے ہی رکھوں تاکہ اس سے مشابہ ہوں۔ آج ہم اگر داڑھی مبارک رکھتے ہیں تو کس لیے رکھتے ہیں کہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی تھی، رکھی تو 1 لاکھ کم و بیش 40,000 یا 24,000 سارے پیغمبروں نے داڑھی رکھی تھی، مگر ہماری محبت ہے اپنے کریم آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم اگر سفید کپڑا پہنتے ہیں تو میرا اور آپ کا یہ ایمان اور گمان ہونا چاہیے کہ میرے کریم آقا کو یہ لباس سفید بڑا پسند ہے، میں اور آپ اس لیے پہنے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ہمارے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایک صرف اس خواہش جو دل میں ہمارے آئے کہ ہم نے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا، میں اور آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے کریم آقا نے کیا اپنی محبت کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے ہم بخشے جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پالیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سے نا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندگی میں دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، ہماری آپ سے محبت ہے،
ہم آپ کو ملتے ہیں جب گھر چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. کل آپ جنت میں اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے, ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے, کیسے آپ سے ملاقات ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے, وہ اسی کے قریب ہوگا. تو ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہو, اس عمل کی نبی علیہ السلام سے محبت ہو. ہمارا کوئی بھی عمل ہم کریں, ہم غور کریں میرے کریم آقا نے یہ عمل کیا تھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے. ہاں کوئی ایسا عمل جو میں اس لیے کروں کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے مگر میں اپنی خواہش کے مطابق یہ عمل کر لوں, وہ عمل مجھے نقصان دے گا, وہ قطعاً فائدہ نہیں دے گا. جو عمل میں اپنی خواہش سے کروں اور کہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ عمل کر, اس عمل کا نہ ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو, نہ آپ کے اصحاب سے, نہ اہل بیت سے ملتا ہو. اگر میں وہ عمل کروں اپنی خواہش کی پیروی میں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے, اس عمل کا ثبوت نہ ملے قرون اللہ سے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ گمراہی میں جا رہے ہیں. دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس بات سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے رکنے کی, اور جس بات کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں جو یہ کام کرے, تو ہمیں ان کاموں سے رکنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کل کو معاشر کے دن کہیں جی تیرا تو میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, میں نے تو منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنے, تم پھر بھی جاہلیت کے کاموں میں مشغول رہے, پھر بھی جاہلیت کے کاموں میں مشغول رہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک شخص سے محبت بھی کریں, ایک ہستی سے محبت بھی کریں اور اس کی مخالفت میں بھی جائیں اور کہیں کہ ہم تو ان کے ہیں؟ یہ قطع نہیں ہو سکتا کہ ہم جس سے محبت کریں اس کی مخالفت میں جائیں. دوستو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سبھی عظمت والے ہیں, سبھی شان والے ہیں, مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے کہ جن کو نبی علیہ السلام نے جن کے لیے دعا کی, اے اللہ ان کے ساتھ اسلام کی مدد فرما, یا ابو جہل یا عمر بن خطاب, تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی, اور آپ کی دعا کا نتیجہ کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا اور اعلان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں. آپ نے فرمایا حق پر ہیں, تو کہا آج سے بالکل عام اذان ہو, آج سے پھر کمروں میں نہیں ہم چھپیں گے, مکانوں میں نہیں چھپیں گے, کھلے عام ہوگی. یہ ہے نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر, دعا کا نتیجہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا جو لوگ سبقت لے گئے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے, پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان, اور قیامت تک آنے والوں میں سے جنہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم, ان سے اللہ راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا, وَأَعَدَّ لَهُمْ, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جنات تجری, ایسی جنتیں, ایسے باغات, تحت الانہار, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, خالدین فیہا ابد, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں.
ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم دنیا کے معاملات میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہے، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے۔ کسی کے پاس دیکھتے ہیں مکان بڑا اچھا ہے، کہتے ہیں جی بڑا کامیاب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی معیشت کو کامیابی نہیں کہا، کسی کی مال و دولت کو کامیابی نہیں دیا، کسی کی اولاد کو کامیابی کا نہیں لقب دیا۔ فرمایا کامیاب وہ ہیں جو جنتوں میں چلے جائیں گے، جو جنتوں میں چلے جائیں گے، جو اچھے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگردوں کی پیروی کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات جو کہ حدیث میں بے شمار نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہیں، جن میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے، جیسے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جیسے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے جن کو الہام ہوتا تھا، فرمایا پہلی امتوں میں الہام لوگوں کو الہام ہوتے تھے، اگر کوئی میری امت میں سے ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا میرے بعد اگر پیروی کرنا تو ابی بکر و عمر، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرو تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں محرم آ رہا ہے، محرم حرام حرمت والا مہینہ، یہ تیسرا مہینہ ہے حرمت والا جو کٹے ہیں، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم۔ اس کے بعد جو حرمت والا مہینہ ہے وہ ہے رجب۔ تو یہ حرمت والا مہینہ آ رہا ہے محرم، اس میں زیادہ سے زیادہ قربت اللہ کی حاصل کرنے کی کوشش کریں، نیکی کے اعمال کریں، اس میں آپ نفلی روزے رکھیں، اس میں عاشورہ کا روزہ بڑے اجر و ثواب والا ہے، جس میں 1 سال کے گناہوں کی معافی نبی علیہ السلام نے، 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ روزہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں، یہ عمل زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ دوستو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بیان کرنے والا ہوں، توجہ سے سن لینا اور ذہنوں میں نقش کر لینا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت آپس میں ایسی لازوال تھی کہ جس کی مثال دی نہیں جا سکتی، اتنی محبتیں کرنے والے تھے واقعی۔ چاہے تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہ ہوں اور ان سے محبت کا عالم ابو بکر ہو رضی اللہ عنہ ہو، عمر فاروق ہوں، سلیمان فارسی ہوں، ابو ہریرہ ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، ایک ایک کی روایتیں بھری پڑی ہیں، ان سے محبت کے انداز اور علی المرتضی کا یہ سر جب 27 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں میں لوگوں کا مجمع تھا، لوگ دعائیں کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ دعائیں،
میت پڑی ہوئی ہے، لوگ کیا کر رہے تھے؟ دعائیں نوٹ کرنے والی بات ہے۔ ہم میت پڑی ہو، ہم لوگ کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم اس وقت یا تو دعا نہ کر لیتے ہیں یا اپنی گپوں میں اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ بھائی جنازے کا ٹائم نہیں ہوا، جنازہ اٹھا نہیں، یہ ہو گیا، مجھے فلاں کام تھا۔ کبھی ہم نے اپنی میتوں پہ موجودگی میں دعا کی ہو؟ میت گھر پہ ہو، لوگ افسوس کے لیے تعزیت کے لیے آتے ہیں، کبھی کسی نے دعا کی ہو؟ دعا دی ہو، زبان سے دی جاتی ہے نا۔ دعا کے لیے ادب ہے ہاتھ اٹھانا، ضروری نہیں ہاتھ اٹھانا۔ ہر موقع پہ ہاتھ اٹھانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے بات کہ ہر موقع پہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے ہاتھ اٹھائے؟ نہیں اٹھائے نا۔ کبھی کوئی اٹھاتا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ معافتہ کے لیے ابواب رحمت کا، یہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہم واش روم میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بھائی، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شیطانیوں سے، جنوں سے، جنوں سے محفوظ رکھنا۔ ہم سوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، اٹھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ میت گھر پہ ہے، لوگ جمع ہیں، عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ عمر پہ رحم فرما، اے اللہ عمر کی بخشش فرما، اے عمر میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا یا کوئی ایسا شخص عمر تم نے اپنے پیچھے نہیں چھوڑا کہ جس کے عمل کو دیکھ کے میں عمل کروں اور وہ عمل کر کے میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں اور کہوں کہ میرے عملوں کی وجہ اے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر تم نے ایسا کوئی شخص اپنے پیچھے نہیں چھوڑا جس نے صحیح طرح سے اقتداء کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے منہ کیا، چہرہ پیچھے کیا، دیکھا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق کو دعائیں دے رہے تھے تو کہتے ہیں ایسا کوئی شخص پیچھے نہیں چھوڑا جس کا عمل ہو بہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے مطابق، جس کو دیکھ کے میں کہہ سکوں کہ اس جیسے اگر میں عمل کروں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ہے ایک محبت، ایک عقیدت کے مقبول جو علی المرتضیٰ نے نشاور کیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستو صحیح حدیث موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان فرماتے ہیں جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا، قریب المرگ ہوتا، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے، دعوت دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ کیا کرتے؟ دعائیں کرتے۔ اگر وہ شخص فوت ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے میں شریک ہوتے اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم طاہر ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بلاتے، آپ دعائیں کرتے، زیادہ ٹائم لگ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک ہوتے یا نہ ہوتے، واپس چلے جاتے۔ مگر ہم نے آپ کی جان پہ یہ باری جانا کہ مشکل ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں بلاتے تھے، نہیں بتاتے۔ میرے دوستو گھر میں میت موجود ہو تو اس وقت بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ جو بعد میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم سب کا یہ وتیرہ ہے، ہم سب اپنے اپنے جب فوتگی ہوتی ہیں ان پہ قبیلے کی وجہ سے، اپنے عزیزوں کو صورتحال کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جبکہ یہ بعد کی دعائیں جیسے ہم نے روٹین بنا لی، ایک رسمی طور پہ دعا ہوتی ہے جو دل سے نکلی جائے، جو دل سے کی جائے اسے کہتے ہیں دعا۔ مگر ہم ایک آسرا دے کے، ایک وقتی سہاروں کے ساتھ رسمی عمل کر کے ایک دوسرے کو تسلی دیتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں فوراً کے دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والا بنائے اور
صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سب کی محبت کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.